تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دوں کیسے جاتے تھے مکہ مکرمہ میں. کبھی بازاروں میں گئے, کبھی حاجیوں کے کیمپوں میں مینا میں گئے, کبھی طائف چل کے گئے, ہجرت کر کے مدینے گئے, یوں گئے. لوگوں کو کیسے بھیجا؟ طفیل بن عمرو کو قبیلہ دوس بھیجا, ابو ذر غفاری کو قبیلہ بنو غفار بھیجا, اور قبیلہ دوس میں اسلام پھیلا, قبیلہ غفار میں پھیلا. ابو امامہ باہلی کو قبیلہ باہلا میں بھیجا, باہلا میں اسلام پھیلا. یوں قبائل میں افراد بھیجتے تھے مکے میں. پھر مدینے میں جا کے پہلا ہی سال ایک جماعت بنائی, خود امیر بن کے گئے, ابوا گئے, وہاں سے واپس آئے, جماعت بنائی, خود امیر بنے, بوات گئے, وہاں سے واپس آئے, جماعت بنائی, امیر خود بنے, جابر بن قرظ بن جابر کے تعاقب میں گئے, وہاں سے واپسی پر جماعت بنائی, اس کو لے کے ذی العشیرہ گئے, واپسی پہ جنگ بدر ہوئی, واپسی پہ جماعت بنائی, یہودیوں کا قبیلہ بنو قینقاع وہاں لے کے گئے, وہاں سے واپسی پہ آئے, جماعت بنائی, قبیلہ بنو سلیم لے کے گئے, وہاں سے واپسی پر آئے, جماعت بنائی, قبیلہ بنو سالبہ میں لے کے گئے, وہاں سے واپسی پہ جماعت بنائی, غطفان گئے, واپسی پہ غزوہ احد ہوا, واپسی پہ جماعت بنائی, اسد الغبہ لے کے گئے, واپسی ہمراہ الاسد لے کے گئے, پھر بدر صغرا ہوا, اس کے بعد غزوہ احد ہوا, پہلے بتا دیا, غزوہ احد ہوا, غزوہ اور بدر صغرا جماعت لے کے گئے, وہاں سے واپسی پر آئے, جماعت بنائی, حدیبیہ لے کے گئے, بنو قریظہ ایک جماعت لے کے گئے, بنو لحیان ایک جماعت لے کے گئے, تبوک لے کے گئے, خیبر لے کے گئے, اور ادھر حدیبیہ میں لے کے گئے. اس طرح آپ نے خود امیر بن کے جماعتیں لے کے گئے. اور ایک کام یہ کیا, صحابی کو امیر بنا کے بھیجا. ہاں, جماعت بناتے, صحابی کو امیر بناتے, اللہ کے رستے میں بھیجتے. یہ مشت نمونہ از خروارے, ایک نمونے کی مٹھی جیسے بڑی ڈھیری سے مٹھی, وہ دکھا رہا ہوں حضور نے دین کیسے پھیلایا. مدینے میں جا کے جماعت بنائی, عبیدہ بن حارث کو امیر بنا کے بھیجا, واپسی پہ جماعت بنائی, اور سعد بن ابی وقاص کو امیر بنا کے بھیجا, واپسی پہ جماعت بنائی, حضرت حمزہ کو امیر بنا کے بھیجا, واپسی پہ جماعت بنائی, اور عبد الرحمن بن جاش کو امیر بنا کے بھیجا, واپسی پہ جماعت بنائی, زید بن حارث کو امیر بنا کے بھیجا, واپسی پہ جماعت بنائی, محمد بن مسلمہ کو امیر بنا کے بھیجا, واپسی پہ جماعت بنائی, اوکاشا بن محسن کو امیر بنا کے بھیجا, واپسی پہ جماعت بنائی, پھر دوبارہ محمد بن مسلمہ کو امیر بنا کے بھیجا, پھر واپسی پہ جماعت بنائی, اور زید بن حارثہ کو امیر بنا کے عبس بھیجا, پھر زید بن حارثہ کو امیر بنا کے حسمہ ایک جگہ وہاں بھیجا, پھر زید بن حارثہ کو امیر بنا کے الطرف ایک جگہ وہاں بھیجا, پھر زید بن حارثہ کو امیر بنا کے دومت الجندل ایک جگہ وہاں بھیجا, عبد الرحمن بن عوف کو امیر بنا کے دومت الجندل بھیجا, حضرت علی کو امیر بنا کے بھیجا, عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا کے بھیجا, عبداللہ بن انیس کو امیر بنا کے بھیجا, ابو بکر کو, عمر کو, غالب بن عبداللہ کو, سعد کو, ابو عبیدہ بن جراح کو, عمر بن عاص کو, ابو قتادہ کو, طفیل بن عمرو کو. اتنے اب وقت گزرا جا رہا ہے, ورنہ اور تفصیل سے بتاتا کس طرح حضور جماعتیں بنا بنا کر. خالد بن ولید کو یمن بھیجا, یمن والے مسلمان نہیں ہوئے, 6 مہینے وہاں رہے, 6 مہینے. جماعتیں 2 دن کی نہیں ہوتی تھیں, گھوڑوں پہ سفر, اونٹوں پہ سفر, خچروں پہ سفر, یمن گئے 6 مہینے. خالد بن ولید, یمن والے مسلمان نہیں ہوئے, پھر حضرت علی کو امیر بنایا, یمن بھیجا, وہ یمن والے مسلمان ہوئے, اور حجۃ الوداع کے بعد اب معاذ بن جبل کو امیر بنا کے یمن بھیجا. اس طرح انتقال سے, مرضل وفات سے 1 دن پہلے ایک بڑا لشکر جیش تیار کیا, اسامہ بن زید کو امیر بنایا, اگلے دن بیمار ہو گئے, بیماری میں جیش تیار ہو رہا, وفات کو 1 دن رہ گیا, اگلے دن انتقال ہے, اور زید بن حارثہ کو, یہ اسامہ بن زید کو روانہ کر دیا. یہ پہلی منزل پہ پہنچے, مدینہ چھوڑ کے پہلی منزل پہ پہنچے, پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے رفیق الاعلیٰ رب حقیقی سے جا ملے. یوں جماعتیں بنا بنا کے بھیجتے. سب سے آخری کام اللہ کے راستے میں جیش بھیجنا. ابو بکر کا سب سے آخری کام, سب سے پہلا کام اس کو روانہ کرنا. یوں ساری دنیا میں
کبھی امیر بنا کے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجتے، عمرو بن عاص کو بھیجا اور دوسرے کو بھیجا، جا تو لات توڑ کے آ، منات توڑ کے آ، عزا توڑنے کے لیے بھیجا، اس طرح، اور خطوط لکھے بادشاہوں کو۔ عبداللہ بن حذافہ کو خط لکھ کے جماعت کا امیر بنا کے شاہ ایران کے پاس بھیجا، اور دہیا کلبی کو خط لکھ کے امیر بنا کے کہ قیصر روم کے پاس بھیجا، اور اسی طرح حاطب بن ابی بلتا امیر بنا کے شاہ مصر کے پاس بھیجا، اسی طرح غالب بن عبداللہ کو امیر